یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک و ستھرا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو آج بھی اگر کسی کو نور قرآن ملے گا، دل پاک ہوگا، منور ہوگا، تو حضور کے فیض سے ہوگا، اور حضور کی محبت کے بغیر، حضور کی تعظیم و توقیر کے بغیر نہ تو قرآن سے فیض ملے گا اور نہ ہی دل منور ہوگا۔ تو قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی محبت انتہائی ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول انہیں پاک و ستھرا کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے۔ اے لوگوں، تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور حضور کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، تمہیں قرآن ملا حضور کے صدقے میں، تمہیں رحمان عز و جل کی معرفت ملی حضور کے صدقے میں، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، اے مسلمانوں، غزوہ احد میں جب تم پر مصیبت آئی تو یہ خیال کرو کہ تم غزوہ بدر میں کافروں کو دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، غزوہ بدر میں 70 کافر مارے بھی گئے اور 70 گرفتار بھی ہوئے، تو دگنی انہیں تکلیف مسلمانوں نے غزوہ بدر میں پہنچائی ہے۔ اور پھر غزوہ احد کا انجام یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، اور غزوہ بدر کا انجام یہ ہے کہ کافروں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم غزوہ احد کے رنج میں مبتلا ہو کر حوصلے پست مت کرنا۔ کافر غزوہ بدر میں ایسی مار کھانے کے باوجود بھی 1 سال کے بعد تم پر پھر انہوں نے حملہ کیا، انہیں تو کوئی ثواب نہیں ملنا، پھر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ تو تمہارے حوصلے بہت بلند ہونے چاہیے، جو ہوا اس پر اپنے حوصلے پست نہ کرو، اللہ کی راہ میں دوبارہ لڑنے کے لیے تیار رہو۔ تو اب غزوہ احد میں جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، قل تم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ کیوں آئی؟ قل، آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے، تمہاری جانوں کی طرف سے آئی ہے، کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور 40 افراد نے درہ چھوڑ دیا، اس پہاڑی کو چھوڑ دیا، اور کافروں نے حملہ کر دیا، تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب غزوہ احد میں جو پریشانی آئی اس کی حکمت کا بیان ہے، کہ اس پریشانی میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جس دن 2 لشکر آپس میں ٹکرائے غزوہ احد کے دن، اس وقت تم پر جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے آئی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالی مومنوں کی پہچان کرا دے۔ وہ غزوہ ہے جس میں مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے آئی تاکہ اللہ منافقوں کی بھی پہچان کرا دے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان منافقوں سے کہا جائے آ جاؤ، ہمارے ساتھ آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کی راہ میں لڑو یا کافروں کو ہم سے دور کرو، تو منافق جہاد کے لیے نہ آئے، کچھ آ کر بھاگ گئے۔ قالوا، جو نہیں آئے انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم،
اگر ہم لڑائی ہوتا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. تم میں اور کافروں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. جا کر مرنا ہے یا گرفتار ہو جانا ہے. تو ہمیں کوئی مقابلہ لگتا نہیں ہے، لڑائی ہوتی بھی محسوس ہوتی نہیں ہے. تو ہم تو اسے خودکشی سمجھتے ہیں، ہمیں اس میں نہیں آنا. ان منافقوں نے اس طرح کہا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ غزوہ بدر میں جو ہمیں کامیابی ملی وہ اس لیے ملی کہ کافروں کو تیاری کا موقع نہ ملا. اتفاقی جنگ ہوئی، اور غزوہ احد میں تو کافروں نے 1 سال تیاری کی ہے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس دن ایمان کے مقابلے میں ان کا کفر ظاہر ہو گیا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے. دل میں تو نفاق ہے اور منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون. اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم. وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا. وقعدوا. اور خود بیٹھے رہے. یہ منافقین ہیں جو جہاد میں نہ گئے بلکہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی. تو ان کے بعض رشتہ دار مسلمان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. تو ان کے متعلق انہوں نے کہا لو اطاعونا. اگر وہ ہماری بات مانتے ما قتلوا. تو قتل نہ کیے جاتے، مارے نہ جاتے. ہماری بات مانتے، ہم نے تو منع کیا تھا کہ مقابلہ تو ہے ہی نہیں. کہاں ہماری طاقت، کہاں کافروں کی طاقت، یہ تو خودکشی ہے. تو ہم نے تو منع کیا، مگر یہ نہ مانے. اگر بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل. اے محبوب آپ فرمائیے فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ. اے منافقوں، تم اپنے آپ کو موت سے بچاؤ، اپنی جان سے موت کو دور کر کے بتاؤ. ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو. جب جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے گھر پہ ہو. تو تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکو گے. مفسرین فرماتے ہیں یہ کہنے والے منافقین کی تعداد 70 تھی. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اور یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت انہیں سنا دی. اور اسی دن یہ 70 منافقین بغیر کسی ظاہری سبب کے مر گئے. اب دیکھیے مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں 70 وہ مسلمان تھے جو غزوہ احد میں انتقال یعنی شہید ہو گئے تھے، اور 70 منافقین اس طرح مرے تھے. دونوں کی روح تو نکلی تھی، مگر فرق یہ ہے کہ وہ شہادت کی عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور یہ ذلیل و رسوا ہو کر مردار موت مرے، نفاق کی موت مرے. تو یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ مسلمانوں کو، ہم سب کو شاندار اور رشک بھری موت عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے. تو موت سے کیا ڈرنا. یہ فرمایا گیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی موت کو دور کرو، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی موت کو دور نہ کر سکے، 70 مارے گئے. اب یہ تو ہلاک و برباد ہو گئے، لیکن جو 70 مسلمان شہید ہو گئے ان کا مقام قرآن نے آگے بیان کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا. دوسرے بارے میں فرمایا مردہ کہنا مت. تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا شاید کہنا منع ہے لیکن ہم گمان تو کر سکتے ہیں تو مردہ. فرمایا انہیں کہنا بھی نہیں اور انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں. بل احیاء. وہ بلکہ وہ زندہ ہے. جب قرآن شہیدوں کو زندہ قرار دے پھر بھی کوئی مردہ کہے یا مردہ سمجھے تو بتائیے وہ قرآن پر عمل پیرا ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اور جب شہید زندہ ہے تو شہید سے اعلیٰ مقام ہے صدیقین کا، اور اس سے اعلیٰ مقام ہے انبیاء کا، انبیاء سے اعلیٰ مقام ہے رسولوں کا، رسولوں میں اعلیٰ مقام ہے سید الرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب بتائیے کوئی کتنا بڑا نادان ہوگا کہ
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی نازیبا باتیں کہے. شہید بھی زندہ ہے، اور شہید سے جو اعلیٰ مقام پر فائز ہیں وہ بھی زندہ ہیں. ان آیات کی تفاسیر میں علماء اس پر متفق ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے. عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے. فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی. فرمایا کہ شہید کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے، اس کی روح جنت کے میوے کھاتی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. یعنی جب وہ شہید ہو گئے تو انہیں اس بات کا علم دیا گیا کہ تمہارا فلاں فلاں بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، تو وہ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو کر ہمارے پاس آئے گا. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے.